رمضان رحمتوں اور برکتوں کا وہ مبارک مہینہ ہے جسے رحمت، مغفرت اور نجات 3 اشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عشرہ رحمت اپنے اختتام کو ہے اور خوشخبری ہے ان خوش قسمت اور بامراد لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی پر نور ساعتوں سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا، جو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ شروع ہوتے ہی اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کی رحمت کو پکارنے لگے، جنہوں نے ان لمحات کو غنیمت جانا اور دل کے ویران اور تنگ و تاریک گوشوں کو عرفان و ایقان کی کرنوں سے منور کیا، جن کی جبینوں میں سجدے مچلتے رہے، جنہوں نے رات اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا رکھا اور اپنے معبود کا قرب پانے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے قرار اور بے چین رہے۔ آج ہم مغفرت کے اس عشرے میں داخل ہوں گے۔ آج ہمیں یہ حقیقی معنوں میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہمیں اپنی ذات کے اندر تبدیلیاں لانی چاہیے، ہمیں اپنی ذات کا احتساب کرنا چاہیے۔ اور جب رب ذوالجلال خود فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے رحمت طلب کرنے والا۔ اہل اسلام نے پہلے عشرے میں رحمت خداوندی سے خوب جھولیاں بھریں اور اپنے دلوں کو لمحہ بھر کے لیے یاد الہی اور زبان کو ذکر الہی سے غافل نہ ہونے دیا۔ رمضان المبارک وہ واحد مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن ایسے ہیں کہ ان 10 دنوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ عشرہ مغفرت کے اندر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے برگزیدہ بندوں کا وسیلہ پیش کر کے اس کی مغفرت طلب کریں۔ جب ہم عشرہ مغفرت کے اندر مغفرت طلب کریں گے تو یقیناً تیسرے عشرے کے اندر ہماری بخشش ہو جائے گی۔ روزہ بلا شبہ گناہوں کے سامنے ڈھال ہے، لیکن یہ ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی درس دیتا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت ہے جو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا موقع عطا کرتا ہے۔ رب ذوالجلال خود فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے رحمت طلب کرنے والا۔ تو آج سچے دل کے ساتھ ہم عہد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ کی رحمت کو طلب کریں۔ یقیناً اللہ کی ذات سے ہمیں نا امیدی نہیں ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں حقیقی معنوں میں بخشش کے دروازوں میں داخل کریں گے۔ بلا شبہ یہ وہ ایام مبارک ہیں جن میں ہمیں قرآن مجید کے نور اور اس کی ضیاء پاشیوں سے اپنی روح کے محیب اندھیروں کو اجالا بخشنا چاہیے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے۔ کیمرہ مین ذیشان یوسف کے ساتھ رفت عباس، سٹی 42۔